अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तीसरे दिन जब बगदाद से आने वाला खलीफा बगदाद का वफ़द और तबरिस्तान का साबिक हुक्मरान बदरुद्दीन अमीद कूच करने लगे, तब कोशान ने भी अपनी कूच को आखिरी शक्ल दी। चंगेज़ खान अपने सालारों के साथी से बगदाद के वफ़द और बदरुद्दीन अमीद को अलविदा कहने के लिए खड़ा था। सबसे उसने पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। आखिर में वो कोशान से मिला और कहने लगा, देखो अपना वादा निभाना। इस दश्त की तरफ से तुम्हें जब ये खबरें मिले कि हम एक लश्कर लेकर यहाँ से निकले हैं और हमारा रुख ख़्वारज़म शाही सल्तनत की तरफ है, तो हमसे आन मिलना। चंगेज़ खान के साथ हाथ मिलाने के बाद कोशान बगदाद के वफ़द और बदरुद्दीन के साथ वहाँ से कूच कर गया। दोस्तों कोशान जब उनके साथ सफ़र करते हुए कोस्तान अल्ताई के दर थान शियान के पास पहुँचा, तब उसने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक लिया। इस मौके पर तबरिस्तान का साबिक हुक्मरान बदरुद्दीन कोशान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़, तूने अपने घोड़े को क्यों रोक लिया? यहाँ न ठहरने की कोई जगह है, ना ही क़याम करने की कोई मुनासिब पनाहगाह। जंगल है, चारों तरफ कोस्तानी सिलसिला है, यहाँ रुक कर क्या करोगे? इस मौके पर एक झटके के साथ कोशान ने अपनी तलवार बेनियाम की। फिर बदरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर क़याम करने या कोई पनाह लेने के लिए नहीं रुका, बल्कि तुम्हारे और बगदाद के वफ़द के इन अरकान के साथ अपना हिसाब बेबाक करने के लिए रुका हूँ। कोशान के इन अल्फाज पर बदरुद्दीन और बगदाद के वफ़द के अरकान हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बदरुद्दीन बोला, हमारा तुम्हारा क्या हिसाब रहता है? ना तुम पहले हमें जानते थे और ना हम तुम्हें। चंगेज़ खान के मस्कन ही में मुलाकात हुई और वहाँ हमारा तुम्हारा कोई हिसाब ही नहीं है। फिर तुम कौन से हिसाब की बात कर रहे हो? इस पर पहले तो कोशान ने खा जाने वाले अंदाज में उन सब की तरफ देखा और फिर बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में अपनी बरछा नुमा तलवार अपने सामने लहराते हुए कहने लगा, तुम लोग गद्दार हो। तुम लोगों ने मुसलमानों के जज्बों की हरारत और इस्लाम की मोहब्बत की तमाज़त को गैरों के हाथों बेचने की कोशिश की है। हम लोग ला से इलाह तक सफ़र करने वाले लोग हैं और यही हमारी सदाकत का निजात दहिंदा है। मुसलमान तो आंधियों से अपनी दास्तान शजात रकम करने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं, लेकिन तुम लोगों ने चंगेज़ खान के मस्कन में जाकर मुसलमानों की अना और आन का सौदा किया है। तुम लोगों ने चंगेज़ खान को दावत दी है कि वो मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर हो। यहाँ तक कहने के बाद कोशान जब रुका तो तब पहली बार बगदाद के वफ़द का सरबराह वसीले लहजे में कोशान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बताओ कि तुम खुद चंगेज़ खान के पास क्या लेने गए थे? तुम तो खुद समरकंद के रहने वाले हो, लेकिन समरकंद से निकलकर तुम वहाँ पर चंगेज़ खान के पास क्या दावत उड़ाने गए थे? चंगेज़ खान ने जो तुम्हें नकदी की थैली दी है, इसे तुमने किस सिलसिले में कबूल किया? तुमने उसके लिए क्या काम सरअंजाम दिया कि जिसकी बिना पर उसने तुम्हें इनाम कराम से नवाजा? इस शख्स के इन अल्फाज पर गुस्से में कोशान का चेहरा खौल उठा। कहने लगा कि मैं एक ख़ास मकसद के तहत चंगेज़ खान के पास गया था और जो इनाम मुझे मिला वो इस बात का था कि मैंने चंगेज़ खान के एक बेहतरीन सलार कराचा को तेग ज़नी में नीचे दिखाया। हालांकि ये ख्याल किया जाता था कि कराचा चंगेज़ खान के सबसे उम्दा तेग ज़नों में शुमार किया जाता है, लेकिन तुमने देखा मैंने कितनी आसानी से उसे अपने सामने ज़ेर किया और फिर उसे उठाकर चंगेज़ खान के सामने डाल दिया। चंगेज़ खान ने मुझे वो इनाम मेरी इस तेग ज़नी और हुनरमंदी की वजह से दिया था, लेकिन तुमने जो इनाम लिया वो मुसलमानों से गद्दारी करने के सिलसिले में था। तो अब तुम जैसे गद्दारों को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। मैं इन कोस्तानी सिलसिलों के अंदर तुम सब की कब्रें बना कर रख दूँगा। इस मौके पर तबरिस्तान का साबिक हुक्मरान बदरुद्दीन कोशान की तरफ देखते हुए कहने, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम अकेले इन कोहिस्तानी सिलसिलों, इन खंडरों, इन उजाड़ रास्तों पर हमसे टकराओगे और हमें दफन करोगे। हम तो तुम्हारी तिक्का बोटी करके चलते बनेंगे। पर पहले ये तो बताओ, तुम हमसे टकराना क्यों चाहते हो? कोशान ने अपनी तलवार अपने सामने लहराई और फिर कहने लगा, अपने दिल के करतास पर लिख लो, मेरा नाम कोशान नहीं बल्कि निज़ामुद्दीन है और मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लश्कर का एक सालार हूँ। दोस्तों मौरख़ीन लिखते हैं कि निज़ामुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का वो आला पाए का इंतहाई मुखलिस और जानसार सालार था कि जिसकी जुरतमंदी और दिलेरी से मुतासिर होकर अलाउद्दीन ने उसे फ़ख्रुल मुल्क का खिताब दिया था। इसके साथ दो सालार और भी थे कि जिन्हें अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने नवाजा था। एक आरिज़ ज़ोज़नी के जिसे सुल्तान ने ज़ियाउल मुल्क का खिताब दिया और तीसरा उमर काफ़ी था कि जिसे मुजीरुल मुल्क का खिताब दिया गया था। तो कुछ देर रोक कर कोशान के जिसका असल नाम निज़ामुद्दीन था बोला और कहने लगा, सुल्तान को किसी ने यह बता दिया था कि बगदाद का एक वफ़द चंगेज़ खान की तरफ गया है ताकि चंगेज़ खान को मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने की तरगीब दे
اور جو پیغام چنگیز خان کے نام تم لے گئے تھے وہ پیغام تمہارے ساتھی کے جس کے سر پر بال نہیں اس کے سر پر لکھا گیا تھا، اور جب بال بڑے ہو گئے تب اسے روانہ کیا گیا۔ کیا تم اس بات کو نہیں مانتے؟ ذرا رکنے کے بعد کوشان یعنی نظام الدین پھر بولا اور کہنے لگا، رہی بات بدرالدین تمہاری، تو تم کبھی تبرستان کے حاکم تھے، لیکن چونکہ تمہاری حاکمیت جاتی رہی اور کچھ جرائم کی وجہ سے تمہارے باپ اور چچا کو سلطان نے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، تو تم اپنی اس ذاتی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے چنگیز خان کے پاس گئے اور اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ تم سب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم جیسے غداروں کو مسلمانوں کی سرزمین میں داخل ہونا چاہیے؟ اور کیا تم لوگوں کو مسلمانوں کے اندر زندہ رہنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی بغداد کے وفد اور بدرالدین کی توقعات کے خلاف نظام الدین ایک دم حرکت میں آیا۔ اس نے تلوار لہرا کر گھمائی اور بدرالدین کی گردن کاٹ دی، اور جتنی دیر تک بغداد کا وفد سنبھلتا اور اپنا دفاع کرتا تو اس وقت تک نظام الدین نے 2 اور کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ باقیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نظام الدین نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے سر بھی اتار دیے۔ جو سامان ان کے پاس تھا اسے نظام الدین نے نہیں چھیڑا، تاہم ان کے پاس جو نقدی تھی اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ان کے سارے گھوڑوں کی باگیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ باندھی، اور پھر ان گھوڑوں کو ہانکتا ہوا بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو تھان شیان کے دروں سے نکل کر آگے بڑھتی ہوئی ترمز اور وہاں سے دریائے آمو کے کنارے کنارے خوارزم کی طرف چلی گئی تھی۔ دوستو، سلطان علاؤالدین کو نظام الدین کے شہر میں داخل ہونے کی پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی، لہٰذا جس وقت نظام الدین شہر میں داخل ہوا تو اسی وقت سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور امراء کا اجلاس طلب کیا، اور ساتھ ہی نظام الدین کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ سیتا قصر میں آ کر سلطان سے آ ملے۔ چنانچہ نظام الدین جو نیشہ پور کا رہنے والا تھا سیتا قصر کی طرف گیا۔ قصر کے صدر دروازے کے پاس کچھ لشکری اس کی طرف لپکے، اس کا گھوڑا اسے لے لیا گیا۔ پھر نظام الدین قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت سلطان علاؤالدین، اس کے امراء اور سالار بیٹھے تھے۔ سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد نظام الدین نے تمام سالاروں سے مصافحہ کیا، اور پھر سلطان کے اشارے پر وہ اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ دوستو، سلطان کے پوچھنے پر نظام الدین نے چنگیز خان کے علاقوں میں جا کر جو کچھ اسے پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور ساتھ ہی بغداد کے وفد اور بدرالدین کو جو اس نے راستے میں موت کے گھاٹ اتارا تھا اس کی تفصیل بھی سلطان علاؤالدین کو بتا دی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ ہی نہیں بلکہ سارے سالار بھی کچھ دیر تک چپ ہو گئے۔ پھر دکھ بھرے انداز میں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بولا، بغداد کے خلیفہ نے چنگیز خان کے پاس وفد بھیج کر اسے ہم پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ مسلم امہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ خلیفہ بغداد اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم امہ میں ایک ہر دل عزیز شخصیت بن کر ابھرے گا تو یہ اس کا وہم ہے۔ اس کے پاس نہ تو قوت ہے نہ طاقت۔ لوگ ان کا احترام بنو ہاشم کے افراد سمجھ کر کرتے ہیں، ورنہ ان میں تو کوئی ایسی خاصیت نہیں۔ ہم لوگ مسلمانوں کی حیثیت سے ان سے کافی بہتر ہے۔ بغداد کا بھی وہ شہر تھا کہ جو صاحب سیف لوگوں کی اماج گاہ تھا، لیکن اب وہاں کے حکمران گانا سننے اور سمجھنے کا ہنر جان گئے ہیں۔ دولت پیدا کرنے کے ذرائع ڈھونڈے جاتے ہیں، غلامی کا رواج ہے اور بعض علاقوں میں سازش کا دورہ ہے۔ حکومت زبردستی کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے، عورتیں خواجہ سراؤں کی حفاظت میں ہے اور ضمیر اللہ کے سپرد ہے۔ بغداد کی یہ حالت ہے کہ مختلف فرقے قرآن مقدس کی مختلف تفسیریں پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے عربوں اور ایرانیوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بغداد والوں کے ہاتھ سے یروشلم بھی نکل گیا۔ یہ ہم لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے صلیبی جنگوں میں طوفان بن کر ابھرنے کا فن سیکھا، یروشلم کو دشمنوں سے چھینا، صلیبی جنگجوؤں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا اور انہیں ارض مقدس کے ساحلوں سے دور ہٹا دیا۔ اور یہ ہم ترکی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے یونان کثریت سے ایشیائی کوچک کا بڑا حصہ چھینا۔ بغداد کے خلیفہ بس ابھی تک ہارون رشید کے زمانے کی شان و شوکت کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں۔ فنون لطیفہ اور شاعری کا دورہ ہے۔ قصر میں کام کرنے والے حاضر جوابی سے اپنی قسمتیں بدل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ تیغ زنی سے عاری ہو چکے ہیں، اور ان کی تفریح کے بہت سے سامان ہیں۔ یہ شعر و نغمہ، موسیقی، بہتی ہوئی لذیذ شراب، چوسر، شطرنج، چوگان اور دربار میں لاجواب ضیافتیں اڑانے کے ماہر ہو چکی ہیں۔ بہرحال خلیفہ بغداد اگر منگولوں کو دعوت دے کر ہمارے ساتھ لڑانا ہی چاہتے ہیں تو یوں ہی صحیح، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے اور وہ گڑھا اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا تو یہ اس کے ذہن کا فریب اور اس کے شعور کا دھوکہ ہے۔
یہاں تک کہنے کے بعد علاؤالدین خوارزم شاہ رکا، پھر اپنے سالاروں اور امراء کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو اور ساتھ ہی اپنی عسکری تیاریوں کو بھی اپنے عروج پر پہنچاؤ۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین نے اپنے سالار اعلیٰ نظام الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فخر الملک میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ چنگیز خان کے قصر میں اس کے ایک عمدہ سالار کو تیغ زنی کے مقابلے میں شکست دے کر میرے عزیز میرے بیٹے، تو نے اپنی شجاعت، اپنی طاقت اور قوت کا علم نصب کر دیا ہے۔ میں تیری اس شجاعت، تیری دلیری اور تیری اس ہنرمندی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بیٹے اب تو اٹھ اور جا کر آرام کر۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اٹھ کر قصر سے نکلا اور اس نے اپنا گھوڑا لے کر مستقر کا رخ کیا، کیونکہ اس کے اہل خانہ نیشاپور میں تھے اور اس کا اپنا قیام خوارزم شاہ کے مستقر کے اندر تھا۔ دوستو، جن دنوں بہت سی قوتیں چنگیز خان کو سلطان علاؤالدین پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہی تھیں، ان دنوں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر تھا، تو اس بنا پر بہت سے حکمران اس کی شہرت سے نہ صرف حسد کرتے تھے بلکہ خائف بھی تھے، کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ چنگیز خان اور علاؤالدین خوارزم شاہ آپس میں ٹکرائیں اور دونوں کی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے۔ سلطان علاؤالدین نے ماضی میں انگنت فتوحات حاصل کی تھیں اور چھوٹی چھوٹی تمام ریاستیں اس کی قلمرو میں شامل ہو چکی تھیں۔ سلطنت کی حدود شمال میں چینی ترکستان تک اور جنوب میں قلات تک پھیل چکی تھی۔ اپنی حکومت کے آخری دور میں سلطان علاؤالدین نے ترکان خطا کی حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ یہ حکومت چنگیز خان اور علاؤالدین خوارزم شاہ کی مملکتوں کے درمیان تھی، تو اس فتح سے سلطان علاؤالدین کی شمالی حدود منگولوں کی جنوبی سرحد سے مل گئی تھی۔ دوستو، چنگیز خان کو خلیفہ بغداد کے علاوہ بعض ہمسایہ ریاستوں سے بھی کئی بار سلطان پر چڑھائی کی ترغیب مل چکی تھی۔ چنگیز خان حریص نگاہوں سے سلطان کی ریاست کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آیا اسے خوارزم شاہ پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ پہل کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ اسے سلطان کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، نیز چونکہ قریب و جوار کی تمام ریاستیں خوارزم شاہی سلطنت میں مدغم ہو گئی تھیں، اس لیے سلطان کی بہادری کی دھاک بھی اس پر بیٹھ چکی تھی۔ تو نفسیاتی طور پر چنگیز خان اس کی حیرت انگیز فتوحات سے مرعوب تھا اور کسی بھی غیر دانشمندانہ اقدام کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان علاؤالدین ماورا نہر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ چنگیز خان کی طرف سے